10 ایسی خطرناک غلطیاں بتا دیتے ہیں جو اکثر و بیشتر خاوند حضرات کر لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ یہ عام طور پر نوجوان بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اول تو گھر میں آتے دیر سے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، اگر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، محفل میں بیٹھیں گے، لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ اگر رشتہ داروں کی عورتیں آ گئیں ان کے ساتھ بڑے خوشی سے باتیں کریں گے، مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں۔ یاد رکھیے خاوند جو ہے یہ بہت بڑی خطرناک غلطی کرتا ہے، اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پہ ہر وقت تلوار طلاق والی لٹکا دیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں، میں تمہیں جو ہے چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھنا جس خاوند نے بیوی کے سر پہ طلاق کی تلوار لٹکا دی اب اس بیوی کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی۔ خاوند کو ایک دفعہ کہہ کے چلا گیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا ورنہ، اور وہ تو نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو جو ہے اب بے سہارا اپنی ذات نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کے سوچتی رہتی ہے اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے تو میرا بنے گا کیا۔ اب وہ کیا کرتی ہے یا تو پھر والدین سے اپنی ایکویشن اور پکی کر لیتی ہے، ان کو اپنی ہر بات میں رازدار بناتی ہے۔ اگر مجھے خاوند کبھی دھکا دے دے کم از کم میں اپنے ماں باپ کے پاس تو چلی جاؤں، کیونکہ اب اس کو سینس آف پروٹیکشن نہیں رہی۔ یا کبھی وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر خاوند مجھے چھوڑ دے میں کیا کروں، چنانچہ وہ کہے گی اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنا ہے۔ لہذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا، تم اس طرح اپنے آپ کو سپورٹ کر لینا، تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو فلاں سے بھی رکھو۔ بلکہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، بات پر ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی سٹینڈ بائی کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے یہ خاوند تو پتہ نہیں کب تمہیں چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر جا کے تو میں نے بیٹھنا نہیں، لہذا اب مجھے کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ تھریٹ ایسی ہے کہ یہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوندوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ لفظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح تیسری خطرناک غلطی، خاوند ہر وقت بیوی کو کہتے رہتے ہیں کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ گو شریعت نے مرد کو اجازت دی کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں جب مرد کے سب تقاضے اس کی بیوی پورا کر رہی ہے، اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اس بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے یا سوکن لانے کی دھمکی دے، خواہ مخواہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کرے، اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کرے۔ یاد رکھنا 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سنیے قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے، ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنے حریص کیوں نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کتنا ٹھرکی پن کیوں نہ ہو، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب شریعت کہتی ہے تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ کیوں لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤ گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن فالج زدہ انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں نا انصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف
ہم کر ہی نہیں پاتے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لہذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, تو ایسی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. چوتھی خطرناک غلطی عام طور پر خامن لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیتے ہیں, ڈانٹ پلا دیتے ہیں. اپنے طور پہ تو وہ اچھے بن جاتے ہیں, دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے. بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی, ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی, اور بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بڑا کنٹرول رکھتا ہے گھر میں. بہن کہتی ہے میرے بھائی کا تو گھر میں بڑا کنٹرول ہے. تو ماں بہن کی نظر میں اچھے بن گئے, مگر اپنی بیوی کی نظر میں تم نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا. اس لیے ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے. جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا, اور یہ چیز گناہ ہوتی ہے. ارے چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے, اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور عورت تو پھر بالآخر بڑی ہوتی ہے, اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے. لہذا اس کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے. اس کو نصیحت کرنی ہے, تنہائی میں کرو, اور اگر تعریف کرنی ہے لوگوں کے سامنے کرو. اس کو زندگی کا اصول بنا لو. تنہائی میں بیوی کو اگر جلی کٹی بھی سنا دو گے بیچاری برداشت کر جائے گی, مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. پانچویں خطرناک غلطی عام طور پر خامد یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے, بلکہ وقت ملا, اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہیں, اور رات کے 12 بج گئے, نیند سے جب آنکھیں پر ہو گئیں, اب کمرے میں آ کے دھم سے لیٹ گئے, اور بیوی سے بات بھی نہیں, کوئی پوچھنا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو. اب ایسا اگر خامن بیوی کو وقت ہی نہیں دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ اس کا شرعی تقاضا ہے کہ بیوی کو وقت ملے خامند کا, لہذا وقت دینا چاہیے. کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے, دوستوں کی محفل کی زینت بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور رات کو 12-1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے. یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں, دوستوں کی محفل کو سنوار بیٹھتے ہیں, تو بھلا کیا فائدہ اس کا. لہذا بیوی کو وقت دینا چاہیے. چھٹی خطرناک غلطی عام طور پر جو خامن کر لیتے ہیں وہ یہ کہ گھر میں اصولوں کی پابندی بیوی سے تو کرواتے ہیں مگر خود اصولوں کی پابندی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بیوی کو تو کہیں گے تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے, کزن سے بات نہیں کرنی, لیکن جب اپنی کزن آتی ہے خود اس سے پردہ نہیں کرتے, خود اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بیوی کو کہتے ہیں تم نے نامحرم کی طرف دیکھنا نہیں, اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جھگڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا. اصول سب کے لیے ہیں, اگر اصول اس کے لیے ہیں تو اصول آپ کے لیے بھی ہیں. ساتویں خطرناک غلطی جو عام طور پر خامد کر لیتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں, حتیٰ کہ یہ نکتہ چینی بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتی ہے ہر وقت بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ شک ایک مرض ہے, اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے تو اس کو تو پھر ہوا پہ بھی تنقید کرنی ہوتی ہے, ہوا پہ بھی اس کو شک ہو جاتا ہے یہ اس وقت کیوں ہل رہی ہے, میری بیوی کو کوئی میسج تو نہیں لا کے دے رہی. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ شک والے بندے کا حال اتنا برا کہ اگر اس کی بیوی اپنے سگے بھائی سے بات کرتے ہوئے مسکرا پڑتی ہے تو خامد کے دل کے اندر شک پڑ جاتا ہے یہ سگے بھائی سے مسکرا کے باتیں کیوں کر رہی ہے. آپ اندازہ تو کیجئے کیا عقل پہ پردے پڑ گئے کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی سے بھی پیار کی بحث کے بات نہیں کر سکتی تو پھر کس سے کر سکتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ
تنقید والی طبیعت، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنقید کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. کئی لوگوں کو دیکھا آ کے بیٹھیں گے دسترخوان کے اوپر 10 چیزیں بنی ہوئی ہیں، مگر جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لفظ تو ایک زبان سے نہیں نکلے گا. اگر چٹنی میں نمک زیادہ ہے فوراً کہیں گے چٹنی میں نمک زیادہ ہے، یا فلاں چیز میں یہ زیادہ ہے، تو تنقید فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. 8ویں اور خطرناک غلطی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ دیتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایک اصول یاد رکھیے، اس عاجز کا تجربہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے. جب بھی جھگڑتے ہیں کبھی نہ کبھی تھرڈ پرسن کی وجہ سے جھگڑتے ہیں. وہ تھرڈ پرسن وہ خاوند کی ماں بھی ہو سکتی ہے، خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بزنس ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. لہذا کبھی بھی آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے کسی تیسرے کی وجہ سے. 9ویں خطرناک غلطی وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے، الزام لگا دیتا ہے. یہ جو الزام کی بات ہے یہ بہت بڑی بری ہوتی ہے. خاوند نے دیکھا بیوی فون پہ بات کر رہی ہے، وہ بتا بھی رہی ہے کہ میں نے فلاں سے یہ بات کی، نہیں تمہیں کس کا فون آیا. اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے یا شرعی دلیل سامنے نہ آ جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک میں آ جانا اور الزام لگا دینا یہ گھر کی بنیاد اکھاڑ دیتی ہے. یاد رکھنا، بیوی خاوند کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے، خاوند کا الزام برداشت نہیں کر سکتی. تو جو لوگ اپنی بیوی پہ الزام دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اخلاقی طور پر الزام، غلطیوں کا الزام بھی بیوی پہ، یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پہ نہ ہوا تیری وجہ سے. یہ الزام ہی تو ہیں، صرف اخلاقی الزام ہی تو نہیں ہوتے، دوسرے بھی تو الزام ہوتے ہیں. تو جن خامدوں کو یہ عادت ہو ذرا سی بات پہ بیٹے نے بات نہ مانی، بیوی کو کہا تو نے بگاڑ دیا، ارے صاحب آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سنوار لیا، آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ جو بیوی پہ ذرا سی بات پہ الزام دے دینا کہ تم نے جو ہے ہم وقت پہ تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی یا کوئی اور وجہ بن گئی تھی. تو بات پہ بیوی پہ الزام لگا دینا یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے. ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اور 10ویں اور آخری بڑی غلطی عام طور پر جو خاوند لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے. عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم رشتہ داروں سے مجھے نفرت ہے، سوچئے پھر اس بچی کے دل پر کیا بیتے گی. اور یہ غلطی تو عام طور پر کر لیتے ہیں. نوجوان لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہتے ہیں خبردار تو نے اپنے گھر نہیں جانا، خبردار تو نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی، اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ 10 بڑی خطرناک غلطیاں ہیں. ان غلطیوں سے خاوندوں کو بچنا چاہیے. اگر بچیں گے تو اللہ رب العزت ان کو پھر خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھی ان کو عزتیں ملیں گی،